بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں صابر شاکر کو یوٹیوب چینل پہ. آج ہے 21 جولائی سال 2020 اور دن ہے جناب آج منگل کا. ایک اور جناب اپڈیٹ آپ کو دیتے ہیں اور وہ اپڈیٹ ہے چائنا کی سچویشن کے بارے میں. چائنا، انڈیا، پاکستان، ایران اور اب اس میں ایک اور کردار شامل ہو رہا ہے اور وہ ہے افغانستان کا. سب سے پہلے تو یہ بتا دوں کہ چائنا اور پاکستان اب تک بہت اچھا کھیل رہے ہیں اور وہ اس لیے اچھا کھیل رہے ہیں اور آنے والے دنوں میں مزید یہ فرنٹ فٹ پہ کھیلنا پڑے گا. اور جو ابھی تک بات ذرا ڈھکی چھپی تھی کہ چائنا اور پاکستان جو ہیں وہ آپس میں ملے ہوئے ہیں یا نہیں ہیں، لیکن اب آنے والے دنوں میں لگتا یہ ہے کہ چائنا اور پاکستان کو اوپنلی ایک دوسرے کے ساتھ نظر آنا پڑے گا کہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہیں. پہلے تو اس وجہ سے یہ ذرا ہڈن تھی چیزیں کہ انڈیا یہ چاہتا تھا کہ اس کو کوئی ایسا جواز ملے کہ جس سے وہ یہ ظاہر کرے کہ جو کچھ لداخ میں گولوان وادی میں گولوان ریور پہ اور پینگنگ جھیل پہ جو کچھ ہوا وہ سارے کا سارا اور تبت بارڈر پہ ہوا، یہ سارے کا سارا انٹر لنک ہے اور چائنا اور پاکستان مل کر یہ کھیل رہے ہیں. اور اسی بنیاد پہ اس نے دروازہ کھٹکھٹانے کی کوشش کی مختلف ملکوں کا، لیکن اس کو پذیرائی نہیں ملی تھی. اب چونکہ میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا کہ اب یہ چیزیں کھل کے سامنے آ گئی ہیں، امریکہ جو ہے وہ چائنا کے مد مقابل آ گیا ہے، انڈیا کے حق میں آ گیا ہے اور سیاسی طور پہ بھی اور ملیٹریلی بھی یہ ساری چیزیں. اور ایک تو میں نے آپ کو کہا تھا کہ ایک تو آپ کو بتایا تھا کہ امریکہ کے ساتھ فوجی مشقیں جو ہیں وہ شروع ہو رہی ہیں اور یہ انڈین کیا کہنا چاہیے بحر ہند میں پہنچ چکے ہیں جناب. امریکی بحری بیڑے بحر ہند میں پہنچ چکے ہیں، فوجی مشقیں کر رہے ہیں، جنگی مشقیں کر رہے ہیں اور اس میں دونوں شامل ہیں. لیکن ساتھ ہی ساتھ ایک اور بھی، اور وہ ہے کہ کیونکہ یہ پانیوں کی بھی لڑائی ہے اور سب سے زیادہ تجارت جو ہے وہ بحری راستوں میں ہوتی ہے. انڈیا نے آسٹریلیا کو بھی انوائٹ کر دیا جناب کہ وہ بھی آسٹریلین نیوی کو کہ وہ بھی آئیں اور چائنا کو روکنے کے لیے، چائنا کا سائز کم کرنے کے لیے انڈیا نے انوائٹ کیا ہے آسٹریلیا کو کہ ہم مشترکہ بحری مشقیں کرتے ہیں. یہ ایک اور ڈیولپمنٹ، تاکہ کیونکہ آپ کو بتایا تھا کہ آسٹریلیا کے ساتھ ان کا ایک MOU ایک ایگریمنٹ بھی سائن ہو گیا اور ایک دوسرے کے وہ جو ایئر بیسز ہیں فضائی اڈے کہہ رہا ہوں، فوجی اڈے جو ہیں جو سمندروں میں ہیں ان کو استعمال کر سکیں. اور اسی لیے اب انہوں نے آسٹریلیا کو انوائٹ کیا ہے. اب اس کے بارے میں ظاہر یہ ایک میسیج ہے کہ جناب ادھر سے امریکہ اپنی پلڑا اپنا وزن جو ہے اس پلڑے میں ڈال رہا ہے. دوسری جانب چائنا جو ہے، چائنا پاکستان کو اب کھل کر آنا پڑے گا. اس کی ریزن ہے کہ اب جو انڈینز ہیں، خاص طور پہ انڈینز بھی اور ویسٹ کے جو اینالسٹ ہیں مغربی ممالک کے، اب انہوں نے کھل کر لکھنا شروع کر دیا ہے اور یہ بیان کرنا شروع کر دیا ہے کہ جو چائنا اور پاکستان کا آپس میں گٹھ جوڑ ہے، ان کا کہنا ہے کہ یہ گٹھ جوڑ ہے یہ بہت پہلے سے ہے اور جو کچھ یہ ہوا ہے یہ بیسیکلی چائنا نے پاکستان کو سپورٹ کیا ہے، ادھر انڈیا کو الجھا کے اور انڈیا کے علاقے میں قبضہ کر کے، اور اس کا بنیادی مقصد جو گلگت بلتستان ایریے کے لیے، آزاد جموں و کشمیر کے لیے جو اس کا ڈیزائن تھا انڈیا کا، وہ سارے کا سارا پلان ملیا میٹ کر دیا ہے اور انڈیا کو الجھا دیا ہے اپنے ساتھ. اور خاص طور پہ سیاچن، خاص طور پہ شہر قراقرم، اور جو اتنی بڑی انویسٹمنٹ انہوں نے سینکڑوں کلومیٹر جو سڑکیں تعمیر کی تھیں ڈیفنس پوائنٹ آف ویو سے، دفاعی ترسیل کے لیے، وہ ساری کی ساری انویسٹمنٹ ان کی کنارے لگ گئی ہے. تو اس لیے ایک اور بات جو کہ درست بھی ہے
وہ یہ ہے کہ ایک تو ایران کے ساتھ اگریمنٹ ہو گیا، اب اگلا جو واویلا مچا ہوا ہے وہ انڈیا میں بھی اور انڈیا کے حواریوں میں بھی۔ وہ واویلا یہ مچا ہوا ہے جناب کہ چائنا جو ہے ایران کو اپنے ساتھ ملا رہا ہے، وہ ایک کارڈ اس نے شو کر دیا ہے کہ ایران کے ساتھ اس کا کیا ایگریمنٹ ہونے جا رہا ہے، اور اس میں بھی اب اس ایگریمنٹ کو بھی سبوٹاج کرنے کے لیے، کیونکہ ابھی اناؤنس کچھ نہیں ہوا، یہ دانستہ خبر لیک کی گئی تاکہ اس کا ریاکشن چیک کیا جائے، اور جو مخالف بلاک ہے امریکہ کا، انڈیا کا، اس کی طرف سے دیکھا جائے کہ کیا ریاکشن آتا ہے اور درجہ حرارت ان کا ریاکشن کا کس قدر ہے وہ دیکھا جائے۔ یہ بھی اس طریقے سے یہ خبر لیک کی گئی تھی، اور ابھی تک چونکہ کوئی اناؤنس نہیں ہوا باضابطہ طور پہ، تو اس کا جو ریاکشن ہے اور اس کا جو آفٹر شاکس ہیں اس خبر کے لیک کرنے کے بعد، ابھی چائنا اور ایران دونوں اس کو اسیس کر رہے ہیں، اس کو فیل کر رہے ہیں کہ یہ دھمک جو ہے وہ کہاں کہاں تک اس زلزلے کی پہنچی ہے جو ایران اور چائنا کے درمیان ایک طویل شراکت کا ایگریمنٹ ہونے جا رہا ہے۔ پھر اس میں ایک اور چیز بھی ہے، اب یہ سی پیک ایران اناؤنس کر چکا ہے، ایمبیسیڈر ایران جو اسلام آباد میں ہے وہ اناؤنس کر چکے ہیں کہ یہ سی پیک جو ہے چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور نہیں ہے، بلکہ یہ آئی سی پیک ہو گیا ہے، ایران چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور یہ ہے۔ اب اگلا ایک اور پلیئر اس میں آنے لگا ہے جی، اور وہ ہے افغانستان۔ اس کی ریزن ہے، یہ میرے پاس کچھ آرٹیکلز پڑھے ہیں، اور یہ آرٹیکلز انڈیا کے ماہرین جو ہیں ان کے ہیں، اور ان کے جو انڈیا کے اخبارات ہیں جس میں پالیسی خاص طور پہ انڈیا کے جو پالیسی میکرز ہیں وہ لکھتے ہیں، ان کی طرف سے یہ ایک آرٹیکل ہے، اور یہ آرٹیکل یہ ہے کہ جناب جو چائنا، پاکستان اور ایران اس کے ساتھ مل کے یہ تینوں کا جو ملاپ ہے یہ خالصتاً جو انڈیا کے اس ریجن میں مفادات ہیں اس کو سبوٹاج کرنے کے لیے ہے، اور یہ سوائے انڈیا کو چیلنج کرنے کے اور کچھ نہیں ہے، کیونکہ رشیا آلریڈی ان کے ساتھ ہے۔ چائنا، پاکستان، ایران، اور اسی جو 25 سالہ شراکت داری کا ایگریمنٹ ہے وہ یہ بتا رہا ہے، اب یہ انڈین کہہ رہے ہیں کہ جناب ایران جو ہے وہ انڈیا کا اسٹریٹجک پارٹنر ہوتا تھا، چابہار بندرگاہ کا کنٹرول ہی، ساری انویسٹمنٹ ہی انڈیا نے اس لیے کی تھی کہ وہ وہاں سے بیٹھ کے گوادر کو چیلنج کریں گے، پاکستان کو چیلنج کریں گے، اور پاکستان کو ٹف ٹائم دیں گے۔ اور اگلی بات یہ کہ جو پاکستان میں مداخلت ہوتی تھی وہ بھی افغانستان سے بھی ہوتی تھی، اور پاکستان کو ایران سے بھی شکایت تھی، کیونکہ پاک ایران بارڈر پہ بھی پچھلے دنوں کیجولیٹیز ہوئی ہیں پاکستانی فورسز کی گشت کے دوران، تو وہ بھی جو تھے ٹیررسٹ، دہشت گرد جو ہیں وہ ادھر گئے تھے ایران کی طرف۔ تو یہ چیزیں تو انڈینز کے جو پالیسی میکرز ہیں، جو تھنک ٹینکس ہیں، وہ اب اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ جناب یہ چائنا اور ایران کا محض شراکت داری نہیں، بلکہ یہ اسٹریٹجک پارٹنرشپ ایران کے ساتھ چائنا کی ہو گئی ہے، اور پیچھے پاکستان بھی موجود ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ جو میں اگلی بات کہہ رہا ہوں، اگلا کریکٹر جو آنے لگا ہے وہ ہے افغانستان کا، اور اس پہ جو تھنک ٹینکس، انڈین تھنک ٹینکس ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب آلریڈی ایک سہ افریقی فورم موجود ہے، وہ ہے چائنا، پاکستان اور افغانستان کا، اور جتنا بھی یہ جو پیس پروسیس ہوا ہے افغان طالبان کا امریکہ کے ساتھ، جس سے امریکہ کا جو فوجی انخلا شروع ہوا ہے افغانستان سے، وہ جو امن معاہدہ کروایا گیا ہے افغان طالبان کا امریکہ کے ساتھ، اس میں صرف پاکستان نہیں تھا بلکہ اس میں چائنا بھی آن بورڈ تھا، اور چائنا اور پاکستان اور افغان طالبان پیچھے کہیں اکٹھے بیٹھ کے اپنی جوائنٹ اسٹریٹجی طے کر رہے ہوتے تھے۔ اور اسی لیے جو سہ افریقی فورم ہے وہ
دوبارہ سے وہ اسٹریٹجک فورم ہے، اور افغان طالبان مستقبل میں افغان طالبان مستقبل میں انڈین مفادات کو ہٹ کریں گے، افغانستان میں بھی اور اس ریجن میں بھی۔ اور دوسری بات، اس کو انہوں نے جوڑنے کی کوشش کی ہے جناب دہشت گردی سے، کالعدم تنظیموں کا نام لے کے، اور جناب یہ اس طریقے سے، اور انہوں نے کہا کہ یہ بھی دلی کی سوچ ہے اور دلی کا خطرہ ہے، دلی کا خدشہ ہے کہ افغان طالبان جو ہیں وہ ان آفیشلی بھی اپنی فورس بھی جو ہیں وہ بھی دیں گے، اور جو افغانستان میں بھارت کے قونصلیٹ خانے ہیں ان کا بوریا بستر بہت جلد سمیٹا جائے گا۔ اس کی وجہ کہ پچھلے دنوں دہشت گردی کا واقعہ ہوا ہے پاکستان میں، اس کے ساری چیزیں ٹریس ہو گئی ہیں، اس میں انڈیا کی سرزمین بھی استعمال ہوئی ہے اور افغانستان کی بھی استعمال ہوئی ہے، اور ان دہشت گردوں کو سپورٹ حاصل تھی ان دونوں جگہوں سے، تو یہ چیز بھی منظر عام پہ آ گئی ہے۔ تو اگر یہ معاملہ آگے بڑھتا ہے اور سی پیک میں افغانستان بھی شامل ہوتا ہے اور چائنا افغانستان میں بھی انویسٹمنٹ لے کر جاتا ہے، ایک فائنینشیل اکنامیکل پیکج لے کے جاتا ہے، جیسا کہ پاکستان کے ساتھ ہے، جیسا کہ ایران کے ساتھ ہے، افغانستان کو بھی شامل کرتا ہے، تو آپ خود سوچ لیں کہ جناب اس کے بعد پھر باقی پیچھے کیا رہے گا۔ تو یہ ساری جو جوڑ توڑ کی پالیٹکس ہے یہ اس ریجن میں چل رہی ہے، اور آنے والے چند مہینے کافی امپورٹنٹ ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر یہ سموتھلی سب کچھ ہو جاتا ہے اور پاکستان اور چائنا اور ایران بھی جنگ سے، لڑائی سے، کسی شرارت سے بچتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ان کی وکٹری ہے، اور انڈیا کی پوری کوشش ہوگی اور پیچھے انڈیا کے ہواریوں کی بھی پوری کوشش ہوگی کہ یہ کوئی نہ کوئی ایسی چنگاری لگے یہاں پہ کہ درمیان میں ان کے درمیان محدود جنگ ہی صحیح لیکن جنگ شروع ہو جائے، کیونکہ پھر یہ جنگ کی طرف توجہ دیں گے، اور یہ جو ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹس ہیں، جو سی پیک ہے، جو ایک اکنامک شراکت داری اور اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے، اس میں رفٹ آئے گی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایران کو پریشر میں لانے کے لیے وہاں پہ ڈیلی کوئی نہ کوئی تخریب کاری یا دہشت گردی کا واقعہ ہو رہا ہے، سبوٹاج کیا جا رہا ہے، اور اس کو ڈسٹیبل کرنے کی انٹرنلی کوشش شروع ہو چکی ہے۔ لیکن ظاہر ہے جی، سب کو پتہ ہے کہ کچھ حاصل کرنے کے لیے کچھ کھونا تو پڑتا ہے، تو اگر یہ شراکت داری چائنا، پاکستان، ایران، افغانستان، رشیا، یہ سب اگر مل جاتے ہیں، اور پھر ایک اور ملک بھی مستقبل میں آ سکتا ہے، وہ پھر بڑی خبر ہے، وہ انشاءاللہ پھر کسی دن دیں گے، کیونکہ وہ بھی ایک اہم ڈیولپمنٹ ہے جو ابھی انیشیل سٹیج پہ ہے، انتہائی ابتدائی سٹیج پہ ہے۔ اس میں کوئی میچورٹی آتی ہے تو انشاءاللہ آپ سے ضرور ڈسکس کریں گے۔ پروگرام میرا خیال ہے کہ ویڈیو کا ٹائم کافی ہو گیا جناب، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔